یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میں تقریباً 16 سال کا تھا۔ میں اپنے اسکول کی والی بال ٹیم کے ساتھ کھیلتا تھا اور ہر سال ہم کیمپ میں جاتے تھے اور وہاں کے ایک آدمی کی مدد کے لیے رضاکارانہ کام کرتے تھے۔ یہ کیمپ جنگل کا بالکل بیچوں بیچ ہوتا تھا۔ جب ہم کیمپ پہنچے تو فوراً ہی کام شروع کر دیا اور رات 8 بجے تک کام کرتے رہے۔ یہ اکتوبر کا مہینہ تھا، اس لیے 8 بجے کافی اندھیرا ہو چکا تھا۔ میں اور میرے دوست کیمپ فائر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ کیا کرے تاکہ ہم بور نہ ہوں۔ ہمیں پتہ چلا کہ کیمپ کے نیچے ایک چھوٹا سا دریا ہے، تو ہم نے سوچا کہ وہاں چل کر دیکھتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ تھی کہ وہ کسی کے ذاتی علاقے میں تھا اور کیمپ کے مالک نے کہا تھا کہ اس آدمی کو تنگ نہ کرنا کیونکہ وہ ایک سائیکو ہے۔ ہمیں کیمپ چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی، مگر 16 سال کی عمر میں ہمیں قانون توڑنے کا بڑا شوق تھا۔ ہم تقریباً 10 منٹ پیدل چلے اور آخرکار دریا تک پہنچ چکے۔ دریا ہمارے اندازے سے بھی بڑا تھا اور اس کے اوپر ایک لمبا سا لکڑی کا پل تھا۔ پل اتنا بڑا تھا کہ اس پر سے ایک ٹرک بھی گزر سکتا تھا۔ ہم تینوں دوستوں نے پل کے نیچے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی ہم کنارے پر چل رہے تھے ہمیں دور سے 2 ہیڈ لائٹس نظر آئی جو پل کی طرف آ رہی تھی، تو ہم فوراً پل کے نیچے چھپ گئے۔ ہم نے ٹرک کو پل کے اوپر سے گزرتے ہوئے سنا اور پھر وہ دوسری طرف چلا گیا۔ ہم کچھ دیر وہیں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے اور پانی میں پتھر پھینکتے رہے۔ اب تقریباً 8:30 بج چکے تھے اور پوری طرح اندھیرا چھا چکا تھا۔ اچانک ہمیں دور سے ہلکی ہلکی گرج سنائی تھی۔ جب ہم نے دیکھا تو وہی ٹرک واپس آ رہا تھا، لیکن اس بار وہ آہستہ چل رہا تھا۔ ہم پل کے نیچے اپنی ہنسی دبائے چھپے رہے، لیکن ٹرک پل کے اوپر آ کر رک گیا۔ اب صرف پانی کی بہنے کی آواز اور انجن کی ہلکی سی گونج سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک ٹرک کا دروازہ کھلا اور ایک زوردار دھمک کی آواز آئی۔ پھر ہمیں ایک دل دہلا دینے والی آواز سنائی دی، مجھے پتا ہے تم لوگ یہاں ہو، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ اور میں نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا، وہ دونوں خوف سے کانپ رہے تھے۔ یہ شاید وہی پاگل زمین کا مالک تھا اور وہ ہم پر سخت غصے میں لگ رہا تھا۔ وہ زور زور سے چلانے لگا، اگر میں نے تمہیں پکڑ لیا تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی اور وہ ادھر ادھر روشنی گھما کر ہمیں ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ زور زور سے چلاتا رہا، لیکن شکر اس بات کا ہے کہ وہ پل کے نیچے نہیں آیا۔ آخرکار خاموشی چھا گئی اور ہمیں لگا کہ وہ ٹرک میں واپس بیٹھ کر چلا گیا۔ ہم خوف کے مارے ایک جگہ جم کر بیٹھے رہے۔ تقریباً 10 منٹ انتظار کرنے کے بعد میرے دوست ٹریور نے میرے کان میں کہا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور ہم آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے باہر نکلے۔ ہم دریا کے کنارے پر آہستہ آہستہ رینگتے رہے اور جیسے ہی میں نے پل کی طرف دیکھا تو وہاں ایک وائٹ فورڈ F-150 کھڑی تھی۔ ڈرائیور کی سیٹ پر وہی آدمی بیٹھا تھا اور وہ مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ تھی اور اس نے مجھے ہاتھ بھی ہلایا۔ اسی وقت میرے زور سے چلایا اور وہاں سے بھاگتے لگا۔ میرے دوست بھی میرے پیچھے ہی تھے۔ پیچھے سے ہمیں زور زور سے چلانے کی آواز آئی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی ہمارے پیچھے بھاگ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا۔ ہم بھاگتے بھاگتے جنگل میں چلے گئے اور ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ جنگل میں کافی اندھیرا تھا اور نہ ہی ہمیں کچھ سنائی دے رہا تھا۔ ہم وہاں اپنی سانسیں دبائے بیٹھے رہے اور کانپ رہے تھے۔ وہ آدمی ہمارے پاس نہیں آیا اور نہ ہی اس کی کوئی آواز سنائی دی۔ جب ہم نے تھوڑی ہمت کی تو واپس اپنے کیمپ پہنچے اور اپنے اپنے ٹینٹ میں گھس کر سونے کی کوشش کی۔ اگلی صبح ہم نے کیمپ کے مالک سے اس شخص کے بارے میں بات کی۔ کیمپ کے مالک نے بتایا کہ وہ اس آدمی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، بس یہ کہ اسے کچھ ذہنی مسائل ہیں اور اس پر پہلے بھی حملے کے کچھ الزامات لگ چکے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم پل کے نیچے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ سوچ کر ہی شریر میں خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ اگر وہ ہمیں پکڑ لیتا تو کیا ہوتا۔